بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 15 فروری ہے سال 2022۔ رات گئے اینکر اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پر تشدد کرنے والے کون تھے، واقعہ کیسے رونما ہوا، میڈیکل رپورٹ کے اندر کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، بڑی عام تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فوج اور وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کے خلاف گھٹیا مہم پر مریم نواز کے ایک عام گلو بٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شخص کون ہے، اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ کیپٹن ریٹائر صفدر اور حنیف عباسی کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کیپٹن ریٹائر صفدر کی مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے اندر جو عزت اور وقار ہے وہ پوری پاکستانی قوم سمجھتی ہے، اور پاناما کیس کے اندر آپ کو علم ہے 1500 ماہوار اس کی تنخواہ تھی، اور یہ بتایا گیا۔ اور لیکن ہمیشہ یہ جب بات کرتے ہیں تو اپنے قد کاٹ سے اوپر کی بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں وہ ان کی زبان کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن بعد ازاں یہ الزام لگاتے رہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید ان کے خلاف ہر جگہ پرچے درج کروا دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کے جلسے کے اندر کبھی یہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، کبھی یہ ڈرائیور ہوتے ہیں، کبھی یہ کارکن بن کر اس جگہ پر سٹیج کی کرسیوں پر بھی ان کو جگہ نہیں ملتی جہاں پر شہباز شریف یا مریم یا حمزہ موجود ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے مختلف طرح کے کیسز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیا، اور ظاہر ہے ان کے خلاف پاناما کے اندر آلریڈی اس کیس میں 1 سال کی سزا ہوئی، لیکن وہ معطل ہو گئی۔ یہ ہمارا ایک سسٹم ہے۔ کار سرکار کے اندر انہوں نے مداخلت کی، ایک ریلی نکالی، دفعہ 144 کی راولپنڈی کے اندر خلاف ورزی کی گئی، اور اس پر 5 لیگی رہنما جن میں کیپٹن ریٹائر صفدر اور حنیف عباسی ہیں ان کو گرفتاری کا آرڈر کیے گئے، نان وارنٹ یعنی نان بیلیبل جو وارنٹ ہوتے ہیں وہ ایشو کیے گیا، لیکن اس کے بعد یہ پیش نہیں ہوئے۔ پھر ان کے خلاف جو ہے اشتہاری کرنے کی کارروائی شروع کی گئی۔ سول جج ملک مبشر حسین کی عدالت میں یہ لیگی رہنماؤں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور اب یقینی طور پر یہ کیپٹن ریٹائر صفدر اور حنیف عباسی اور دیگر لوگوں کو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور یہ کارروائی آگے بڑھے گی۔ باقی آپ کو علم ہے کہ یہاں پر سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے بڑے کیسز، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ٹی ٹی سکینڈل، کرپشن کے سکینڈل، ان پر بھی ابھی شریف خاندان اور ان کی حواریوں کو سزا نہیں ہوئی، اور یہ ہمارا ایک پراسیکیوشن کا سسٹم ہے اور عدالتی نظام ہے، اس پر ہم ہمیشہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو علم ہے ایک ٹرینڈ بن گیا، طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہوں، یا مسلم لیگ نون کے گلو بٹ ہوں، یا کچھ دیالے ہوں، یا فضل الرحمان کے وہ کارندے ہوں، وہ مسلسل بجائے اس کے کہ وزیر اعظم پر، حکومت پر اور فوج پر کارکردگی کی بنیاد پر وہ تنقید کریں، تو ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا۔ چونکہ ایکشن نہیں ہوتا، کارروائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے مزید لوگوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں فیک نیوز دیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کی اہلیہ پر حملہ کر دیا، کبھی یہاں پر جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر دیا۔ جب ایک طرف فوج مسلسل حالت جنگ میں ہے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف وزیر اعظم کی اہلیہ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی گھٹیا اور غلیظ قسم کی مہمات شروع کی جاتی ہیں، اور کسی شخص کے خلاف اگر ایکشن شروع ہوتا ہے تو یہ پورا صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ اور سیاستدانوں کا جو طبقہ ملامتیہ ہے وہ ان کے حق کے اندر پھر کھڑا ہوتا ہے۔ اس شخص کو ہیرو سے زیرو بنا دیا جاتا ہے، اور پھر عدالتیں بھی اس کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہیں۔ آج سیشن کورٹ کے اندر اس ملزم کو پیش بھی کیا گیا ہے، اور مریم نواز نے بھی ان کے حق میں ٹویٹ کی ہے کہ یہ ہمارا بڑا جیالیہ ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، اور آپ یہ بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اور ایک ان کا طبقہ ملامتیہ کا صحافی ہے، وہ تو جیسے صالح جعفر کبھی ہوا کرتے تھے، وہ آج کل وہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ مریم نے اپنے کارکن کے لیے دیکھیے کیسی زبردست آواز اٹھائی ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، صابر ہاشمی اس کا نام ہے، اور اس کے میں نے پچھلا جو ریکارڈ دیکھا اس کے مطابق یہ مسلسل جنرل باجوہ، وزیر اعظم، ان کی اہلیہ پر گھٹیا قسم کے الزامات اور ٹویٹس کر رہا ہے، اور ایسے ایسے الزامات لگا رہا ہے جن کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے، اور فیک نیوز جب پھیلائی جاتی ہے تو پھر یہ آگے اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو اب یہ سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے، انہوں نے کل چونکہ اس طرح کا ایک تاثر دیا گیا کہ شاید اس بندے کو اغوا کر لیا گیا اداروں نے، اور یہ جیسے ہوتا ہے معاملہ اور لاپتہ افراد کے اندر یہ شامل ہو گیا، نہیں، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس شخص کی حرکتوں کی وجہ سے، جس کے پیچھے مریم نواز اور ان کا پورا ایک میڈیا سیل اس وقت کمپین کر رہا ہے، تو یہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے باضابطہ طور پر اس کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی گئی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے، اور یہ ٹرینڈ چلانے والا ہے صابر ہاشمی۔ اور کارروائی کے دوران
FIA के साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुलजम ने चंद रोज कबल ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ट्रेंड चलाया था, जिस पर मुलजम के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी नाजायज ट्रेंड। और FIA के मुताबिक मुलजम साबर हाशमी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोबाइल फोन और डिजिटल मीडिया तहवील में ले लिया गया और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और जराये के मुताबिक मुलजम को वजीर आजम के खिलाफ नादेबा ट्रेंड चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और मुलजम से तहकीकात शुरू कर दी गई है। और कुछ दिन पहले जो है ये वजीर आजम के खिलाफ घटिया मुहिम शुरू की गई थी, जिस पर अब खास तौर पर खातून अव्वल को टारगेट किया गया था और मनगढ़ंत अफवाहें फैलाने वाले, प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ अब कहा गया है कि कार्रवाई जो है वो शुरू की गई और उसी का ये हिस्सा है। और अब मरियम नवाज और पूरा गरीदा आसमा से लेकर वो जो टोला एक है, ये सारे एक ही हैं। सहाफत और सियासत के लिबादे के अंदर अब उसको हवाले से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कैंपेन की जा रही है। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और उसका ताल्लुक एंकर इकरार उल हसन के साथ है और ये एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है। मुझे इल्म है बहुत सारे दोस्त हैं, जब एंकर इकरार उल हसन PTI के हवाले से कोई मुखालफत में बात करते हैं तो उनको उन पर गुस्सा होता है, लेकिन कता नजर इसके हमने देखना होता है कि एक शख्स जो है वो स्कैंडल सामने ला रहा है और बहुत सारे ऐसे करप्शन के, बेईमानी के और भत्ताखोरी के, दहशतगर्दी के वो स्कैंडल सामने लेकर आया है और वो हमारी असल जो है वो अक्कासी करती है सोसाइटी की। अब जिस इदारे पर ये इल्जाम आया है और खास तौर पर चूंकि अब मुअत्तल भी हो गए लोग, इस वजह से ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज है। चूंकि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ये वजीर आजम के मातहत इदारा काम करता है और यकीनी तौर पर ये वजीर आजम को रिपोर्ट्स करता है, इंटेलिजेंस बेस्ड इसका काम होता है। लेकिन अगर ये भी इसी तरह रिश्वत खोरी के अंदर इन पर इल्जाम लगेगा और फिर जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है और जैसे बयान किया इकरार उल हसन ने, मैं पहले आपके सामने रखूं, अब वो कहते हैं कि ये सरेआम टीम ने जैसे पहले वो स्टिंग ऑपरेशन किया इसी तरह उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और जो इंस्पेक्टर है एक IB का, उसके हवाले से इंकशाफ हुआ कि वो रिश्वत लेता है और IB के रिश्वतखोर अफसर के खिलाफ स्टैंडिंग ऑपरेशन किया गया जो महकमे के आला अफसरान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। और यहां पर वो कहते हैं कि बजाय इसके कि IB के आला अफसरान अप्रिशिएट करते और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते, तो उल्टा उन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। अब ये करता क्या था, बताया गया ARY के मुताबिक IB का अफसर नादरा की तस्दीक के लिए घरों में आकर रिश्वत लेता था। सबूत के साथ शिकायत के लिए IB ऑफिस जाने वाली टीम सरेआम को यरगमाल बना दिया गया। रिश्वतखोरी से मुताल्लिक सवालात पूछने पर सरेआम की टीम को बरना करके यानी नंगा करके बेमाना तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में इकरार उल हसन और दीगर मेंबरान शदीद जख्मी हुए और उनकी वीडियोज भी नंगी वीडियोज जो है वो बना ली गई हैं। सफाक एहलकारों ने इसी पर बस न किया बल्कि अपने आला अफसरान की हदायत पर कुछ मेंबरान के नाज़ुक आज़ा पर करंट भी लगाया। अब अंदाजा कर लें किस तरह का ये तशद्दुद है। करंट भी लगाया। तमाम मामले का बखूबी इल्म होने के बावजूद सरबराह IB सिंध आजाद खान ने इसे रोकने की जरा भर भी कोशिश तक नहीं की। बाद वजीर आजम हाउस ने इस मामले का नोटिस लिया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने IB के 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर IB सैयद रिजवान समेत 5 अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वजीर आजम हाउस ने जारी कर दिया है। वहां से मुतलका जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से जारी किया गया है। अफसरान में महबूब अली, इनाम अली, रजब अली और खाबर शामिल है। इस हवाले से टीम सरेआम के सरबराह और प्रोग्राम के मेजबान इकरार उल हसन ने बताया है कि हमने हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त किया है। हमारी आंखों पर पट्टियां बांधकर कई घंटे हब्से बेजा में रखा गया। हम IB अफसरान की करप्शन को बेनकाब कर रहे थे, जिसकी पादाश में हमें जख्मी किया गया, सर पर चोट लगी, जिसकी वजह से 7-8 टांके भी लगे। तो अब ये अंदाजा कर लें कि अगर इस तरह के इदारों के अंदर भी वो करप्शन है, चूंकि ये जो इल्जामात लगाए गए अभी तक IB का ऑफिशियल जो वर्जन है वो नहीं आया। उनका जो अगर उसके मुखालफ कोई बात होगी और उनका जो मौकफ है आएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। चूंकि अभी तक नहीं आया तो इसलिए ये जिस तरीके से ARY और इकरार उल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन अब मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है, जिस तरह आप देखिए मखसूस अदा पर फिर तशद्दुद करना, आंखों पर पट्टी बांधना, फिर नंगी जो है वो वीडियोस बना लेना कि आपने हमारी जो करप्शन है उसका भांडा नहीं फोड़ना, ये बड़ी ज्यादती है, जुल्म है। और बेसिकली मैं समझता हूं कि हमें 100 इख्तलाफ हो सकता है एंकर इकरार उल हसन ने, लेकिन ये जो काम है उसका और जिस तरीके से वो करप्ट एलीट को
مافیا کو بے نقاب کرتا ہے، اس حد تک ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اپنے کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لے۔ اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تشدد کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقرار الحسن کو رات 10:57 پر عباسی ہاسپٹل کے اندر لایا گیا۔ اسپتال میں ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے مکمل معائنہ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پہلے حصے میں اقرار الحسن پر تشدد کا بتایا گیا ہے۔ اقرار الحسن کے منہ پر مسلسل تھپڑ مارے گئے اور ان کو دیوار پر دے مارا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے دوسرے حصے میں جسمانی چوٹوں کا ذکر کیا گیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ اقرار الحسن کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے، ان کے زخموں پر ٹانکے لگائے گئے اور اس کے سر پر چوٹ بٹ لگنے کی وجہ سے آئی ہے، یعنی یہ بٹ مارا گیا ہے بندوق کا۔ میڈیکل رپورٹ کے تیسرے حصے میں فوری طبی امداد کا ذکر کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی رپورٹ کے بعد میڈیکو لیگل افسر کو ریفر کیا گیا اور میڈیکو لیگل رپورٹ آنے کے بعد مزید صورتحال واضح ہوگی۔ اب یہ پورا جو معاملہ ہے بڑا سنگین الزام ہے ایک ایسے ادارے پر جس کا کام جو ہے وہ خفیہ ایک ایجنسی کے طور پر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے افسران بھی اگر رشوت لے رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اس ملک کا سانحہ ہے، اور ہمیں پورے جو سسٹم ہے اس کو ریویو کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے، وزیر اعظم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ بحیثیت سوسائٹی ہم کرپشن کو قبول کر چکے ہیں، اور بہرحال یہ جو جنگ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے واقعہ رونما ہوا یقیناً اس پر مذمت کرنی چاہیے، یہ قابل مذمت ہے، اور باقی اگر کسی ادارے کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گی اور اس پر موقف آئے گا تو اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔